بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 103 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قبروں کو سجدہ گاہ بنانا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت باب القبر یتخذ مسجدا او یصلی الیہ او یتوسد سے شروع ہوتی ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ابواب الجنائز کی آخری حدیث ہے، اور اس کے بعد مطلب آخری باب ہے، اور اس کے بعد پھر کتاب الزکوٰۃ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم دو طرح سے گفتگو کریں گے۔ ایک تو یہ کہ قبر کے ساتھ ٹیک لگانا یا اس پہ بیٹھنا یہ کیسا ہے، اور دوسرا یہ کہ قبر کو سجدہ کرنا یا قبروں کے قریب مساجد کا تعمیر کرنا یہ شرعاً کیسا ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ بلکہ پہلے باب کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ باب القبر یتخذ مسجدا او یصلی الیہ او یتوسد، کہ یہ باب ہے ان قبروں اس قبر کے حوالے سے کہ جسے مسجد بنایا جائے یا اس کی طرف نماز پڑھی جائے یا اس پر ٹیک لگائی جائے۔ تو اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت زہری سے، وہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہودیوں کو ہلاک کرے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اور دوسری حدیث بیان کی اخبرنا مالک قال بلغنی ان علی بن ابی طالب کان یتوسد علیہا ویضطجع علیہا قال بشر یعنی القبور۔ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبروں پر ٹیک لگاتے تھے اور ان کی طرف لیٹتے تھے۔ بشر کہتے ہیں کہ یعنی قبروں پر۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں۔ اب ان حدیثوں کو جو ہے ان میں قبروں کو مسجدیں بنانے سے منع کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے جو ہے وہ ان کو ہلاک اسی وجہ سے کیا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اب اس حدیث میں قبروں کو مسجدیں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبروں پر مسجدیں بنائی جائیں، یہ بھی ممنوع ہے۔ اور اسی طرح قبر کی طرف بلا حجاب، بغیر کسی رکاوٹ اور پردے کے نماز پڑھنا اور ان کے ساتھ تکیہ لگانا، ٹیک لگانا، یہ بھی ممنوع ہے۔ اچھا، اب رہا یہ کہ کسی پیغمبر یا ولی اللہ کی قبر کے قریب کوئی مسجد بنانا، تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ حدیث پاک کا مدعا ہے۔ اب اس حدیث سے بعض لوگ یہ سمجھے کہ شاید جب کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر جو ہے وہ یہودی مسجد بنا لیتے تھے یا وہ اس کی قبر کے قریب مسجد بنا لیتے تھے، حالانکہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کہا جی کہ بخاری اور مسلم میں ابو مرثد غنوی سے مروی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو، یعنی مجاورت نہ کرو۔ پھر اس پر جو ہے وہ خود ساختہ جو تشریح اس حدیث کی وہ یوں کی کہ قبروں کے پاس مساجد بنانا اور قبروں کی مجاورت کرنا یہ منع ہے۔ اب یہ میں نے بعض لوگوں کے حوالے سے عرض کیا کہ کچھ حضرات جو ہے اس حدیث کا یہ مطلب سمجھے ہیں، حالانکہ ان خیالات اور نظریات کے جو ہے وہ حاملین ہیں وہ اس معاملے میں خطا پر ہیں۔ یعنی قبر کی طرف نماز تو بالکل جائز نہیں ہے اور نہ ہی قبر کو مسجد بنانا جائز ہے، البتہ حضرات اولیاء کرام کے مزارات کے قریب اگر کوئی مساجد بناتا ہے یا تعمیر کرتا ہے تو یہ بالکل ناجائز نہیں ہے، اور وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ ولیوں کے قریب اگر وہ مسجد بنائی یا نبیوں کے مزارات کے قریب مسجد بنائی تو اس کے کئی ایک جو ہیں وہ دینی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ میں قرآن کریم کی تفسیر سے کچھ باتیں پیش کروں۔ تفسیر مظہری میں اس حوالے سے اصحاب کہف کی ان قبروں کے قریب مسجد کو دلیل بنا کے پیش کیا گیا اور کہا جی کہ اصحاب کہف کے متعلق جو قرآن کریم میں سورہ کہف میں واقعہ موجود ہے تو اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب لوگوں نے ان کا اس غار میں معائنہ کیا جہاں وہ آرام فرما رہے تھے تو انہیں بہترین حالت میں لوگوں نے پایا۔ پھر لوگوں میں یہ اختلاف ہو گیا کہ اب ان کی قبروں پر کیا بنایا جائے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ تعمیر کرنے پر ان کا آپس میں اختلاف ہوا، تو مسلمانوں کا کہنا تھا کہ ہم ان کے قریب مسجد بنائیں گے کیونکہ یہ حضرات ہمارے دین کے ماننے والے تھے اور ان کا وصال بھی اسی دین کی حالت پر ہوا ہے، اور مشرک کہنے لگے کہ نہیں ہم ان پر کوئی رہائشی جگہ تعمیر کریں گے تو لوگ اس میں سکونت رکھیں گے اور پھر یہ بستی بن جائے گی، یا ان کے غار کے دروازے پر ایسی عمارت تعمیر کر دیں گے جو لوگوں کو ان کے پاس آنے سے رکاوٹ کا کام دے گی۔ تو یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہاں ان کی قبریں ہیں کیونکہ وہ ہمارے جو ہے وہ نسب سے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس بستی کے مشرک کہنے لگے کہ ان پر کوئی عمارت کھڑی کر دو، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اذ یتنازعون بینہم امرہم، کہ جب ان کا معاملہ ان میں جو ہے وہ متنازع بن گیا تو فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حالانکہ ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، تو اب یہ ایک طرف تو مشرکین تھے جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کہنے لگے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ ان کے قریب مسجد بنائیں گے، تو ان پر ضرور ہم مسجد تعمیر کریں گے تاکہ مسلمان اس میں نماز ادا کریں اور ان سے برکت حاصل کریں۔ تو اب لنتخذن علیہم مسجدا یعنی قبر پر مسجد بنانے کا مطلب قبر کے نزدیک مسجد بنانا ہے، جیسا کہ تمام ایسی مساجد جو کسی مزار کے قریب بنائی گئی ہے تو وہ ظاہر مزار کے قریب مسجد ہوتی ہے، مزار پر مسجد نہیں ہوتی اور وہ درست بھی نہیں ہے۔ تو یہ تفسیر مظہری سے جو باتیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ صاحب مزار کی قریب مسجد کی تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ وہاں لوگ نماز ادا کریں گے اور ان سے برکت حاصل کریں گے، اور اصحاب کہف کے غار پر مسجد تعمیر کرنے والے بھی مسلمان تھے اور ان کے غار کے قریب یا غار کے منہ پر مسجد کے بجائے عام تعمیر عمارت کرنے والے یا یہ خواہش رکھنے والے وہ مشرکین تھے۔ مسجد کی تعمیر اور اصحاب کہف کے مزار کی زیارت سے جو روکنے والے بھی تھے وہ مشرکین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تعمیر مسجد کے معتقدین کو غلبہ عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہاں مسجد ہی تعمیر کی گئی۔ تو یہ صرف اتنا بنانا مقصود ہے کہ جو مزارات کے قریب مساجد ہیں وہ قریب بنانے میں یہ حدیث ان پر فٹ نہیں ہوتی، البتہ اگر مزارات کو کوئی سجدہ کرے تو وہ بالکل شرعاً درست نہیں ہے، اور وہ اگر کوئی ان کی تعظیم یا ان کی عبادت کرتا ہے تو وہ تو سیدھا مشرک ہو جائے گا، جبکہ مسلمانوں سے ایسا تصور جو ہے وہ بعید ہے۔ اور اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ احادیث مبارکہ سے مدد لی جائے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ہم اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کریں، یعنی ان مزارات کے قریب رہنے سے بھی برکتیں جیسے زندگی میں ملتی ہیں تو بعد میں بھی ان کے قرب جو ہے وہ باعث برکت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کریں، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع روایت کرتے ہیں کہ ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو جو ہے وہ نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ بے شک جس طرح زندہ اپنے برے ہمسائے سے تکلیف پاتا ہے اسی طرح مردہ بھی اپنے جو برا پڑوسی ہے اس سے وہ دکھی ہوتا ہے۔ تو اب ان دونوں حدیث سے بھی میت کے قرب کا فائدہ اور نقصان معلوم ہوتا ہے کہ اچھوں کے جو پاس دفن ہونے والا ان پر اترنے والی برکتوں سے جو ہے وہ حصہ لیتا ہے،
اور بروں کے پاس دفن ہونے والا جو ہے وہ الٹا نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ روایت عمدۃ القاری کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس سے پتھر پھینکے جانے تک کے فاصلے پر دفن ہونے کی دعا مانگی، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ اس وقت بھی جو ہے ان کا مزار ہے اور آپ آرام فرما ہیں۔ اس دعا کی وجہ یہ تھی کہ وہ فضیلت وہ حاصل کرنا چاہتے تھے جو اس مقدس زمین میں مدفون حضرات انبیاء کرام کو حاصل تھی، یعنی انبیاء کرام اور دوسرے بہت سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی قربت حاصل ہو جائے، تو آپ نے یہ پسند فرمایا کہ ان پاکیزہ لوگوں کا پڑوس زندگی کی طرح زندگی کے بعد بھی اچھا ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگ ان مقدس مقامات کی زیارت کرنے آتے ہیں، ان کی قبور کی زیارت کرتے ہیں اور ان میں مدفون حضرات کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ نے وہاں دفن ہونا پسند کیا۔ اسی طرح مرقات شرح مشکات علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بہرحال کسی بزرگ کے مزار کے قریب مسجد بنانے یا اس کی قبر کے احاطے میں نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس سے مقصد اس بزرگ کی روح سے مدد طلب کرنا یا عبادت میں اثر انگیزی ہو، نہ کہ اس کی تعظیم اور اس کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھنا مقصد اصلی ہو۔ علامہ علی قاری مزید لکھتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قبر انور ہے وہ بیت اللہ شریف میں حتیم کے اندر ہے، پھر وہ مسجد حرام جو افضل ترین جگہ ہے کہ ہر نمازی وہاں نماز ادا کرنے کا وہ شوق رکھتا ہے۔ تو اسی طرح ایک دوسری جگہ شرح صحیح مسلم میں لکھا گیا کہ بہرحال جو شخص کسی بزرگ کے مزار کے قریب مسجد تعمیر کرتا ہے یا اس کے پڑوس میں نماز پڑھتا ہے اور یہ اس لیے کرتا ہو کہ اس بزرگ سے برکت کا حصول ہو اور ان کے قرب کی بدولت دعا میں قبولیت آ جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے جواز پر حجت جو وہاں بھی لکھی گئی وہ یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر انور وہ بیت اللہ شریف میں حتیم کے اندر ہے، پھر یہ جگہ نماز کے لیے جو ہے وہ افضل ترین جگہ جو ہے وہ قرار دی گئی ہے۔ تو بہرحال مختلف کتابیں، مختلف شارحین محدثین نے جو ہے یا مفسرین نے اس پر کلام کیا ہوا ہے اور تفصیل کے لیے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ کسی بزرگ کے مزار کے قریب مسجد کی تعمیر اور وہاں نماز وغیرہ نیک افعال کی ادائیگی وہ اس غرض سے ہو کہ ایسا کرنے سے اس فعل میں برکت اور اس بزرگ پر اترنے والے فیض و برکات کا حصہ ہمیں بھی ملے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ امر مستحسن ہے۔ اور اس کی دلیل وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مزار کی جگہ کو بیت اللہ شریف کا افضل ترین مقام قرار دیا جانا اور وہ جگہ ان کو ملنا، اور پھر اصحاب کہف کے جو قریب مسجد بنائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا اور اس کو ایک اچھا جو ہے وہ وصف جو ہے ملنا کہ اللہ کے نیک بندوں کے قریب جو ہے وہ مسجد بنائی گئی، تو یہ ساری چیزیں اس طرف جو ہے وہ مشیر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا قرب جیسے دنیا میں فائدہ مند ہے تو ان کے مرنے کے بعد ان کا قرب پھر بھی باعث برکت ہے۔ تو بہرحال احناف کا یہ نظریہ ہے کہ اگر مسجد کی طرف قبر کی طرف کوئی ڈائریکٹ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور قبر کے قریب جو ہے یا قبر اس کے درمیان حائل ہو جائے، کوئی دیوار آ گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، تو پھر وہ حکم اس کا نہیں ہے جبکہ تعظیم قبر مقصود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے ابواب الصلاۃ جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکا، اور پھر ابواب الجنائز ہم نے شروع کیا، اور اس میں جنائز یعنی جنازوں کے حوالے سے، میت کے حوالے سے وہ مختلف احکام ہم مختلف بابوں میں پڑھتے رہے ابواب میں، وہ بھی آج مکمل ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ ہم کتاب الزکوٰۃ کے درس سے حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔